منگ اللہ دی بارگاہ وچوں دولت اطاعت رسول دے خزینے دی منگ اللہ دی بارگاہ وچوں دولت اطاعت رسول دے خزینے دی منگ درد جنون صدیق والا آواز بلال دے سینے دی منگ نہ خوشبو باغے چمن دی تو مہک آقا دے پاک پسینے دی منگ جے کدوں سی مر کے بھی زندہ رہنا پھر موت شہادت دے رتبے دی منگ۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے جو آسمان کا خالق ہے، زمین کا مالک ہے۔ آسمان پر چاند سورج ستارے چمکانے والا، زمین پر پھل پھول شجر اناج اگانے والا، وہی اللہ اکیلا ساری کائنات کا داتا بھی ہے، مشکل کشا بھی ہے، حاجت روا بھی ہے، بگڑی بنانے والا بھی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء ختم رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وذریاتہ وسلم کی پاکیزہ ذات پر حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم معجزہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے پچھلے خطبہ جمعہ سے بیان کر رہے ہیں۔ تو آج کا ہمارا خطبہ جمعہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسرا کے بعد معراج کا آغاز مسجد اقصی بیت المقدس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم انطلقنا حتی اتینا السماء الدنیا، کہ ہم حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ زمین سے آسمان کی طرف چڑھنا شروع ہو گئے، یعنی کہ یہاں پر معراج شروع ہو گیا۔ میں نے آپ سے پچھلے خطبہ جمعہ میں یہ بیان کیا کہ اسرا زمینی سفر کو کہتے ہیں اور معراج آسمانی سفر کو کہتے ہیں۔ معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شروع مسجد اقصی سے شروع ہوا ہے، اور اسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے تھے، مکہ سے لے کر مسجد اقصی تک یہ آپ کا اسرا ہوا ہے، اور مسجد اقصی سے لے کر رب العالمین نے جو آسمانوں کی سیر کروائی ہے اس کو معراج کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں میں حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ براق سواری پر ہم سوار ہیں، پہلے آسمان کے پاس جاتے ہیں، حضرت جبریل امین دستک دیتے ہیں تو بولنے والے فرشتے دربان بولتے ہیں کون؟ حضرت جبریل فرماتے ہیں کہ میں جبریل ہوں، میرے ساتھ سیدنا محمد رسول اللہ آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ فرشتے جب یہ آواز سنتے ہیں کہتے ہیں مرحبا بہ ولنعم المجیء جاء، فرشتے کہتے ہیں خوش آمدید، مرحبا مرحبا، کہ آپ کا آنا مبارک ہو۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسمان، پہلے آسمان کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ فرشتوں کی قطاریں ہیں، سارے فرشتے مرحباً مرحباً بہ کے الفاظ بول رہے ہیں
کہ ہم آپ کے لیے خوش آمدید کہتے ہیں، ہم آپ کے لیے استقبال کرتے ہیں۔ رب العالمین کی طرف سے ہمیں پیغام دے دیا گیا تھا کہ ساری کائنات کا سردار آ رہا ہے، سارے فرشتوں کے سردار کے ساتھ آ رہا ہے۔ پہلے آسمان پر استقبال کیا گیا۔ میں دیکھتا ہوں پہلے آسمان سے میں آگے جا رہا ہوں، حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت آدم کو میں نے جب دیکھا، حضرت آدم نے پھر مجھے سلام کہا، میں نے سلام کا جواب دیا۔ حضرت آدم فرماتے ہیں مرحباً بالنبی صالح والابن صالح، میں پیارے نبی کو سلام بھیجتا ہوں اور مرحبا کہتا ہوں، اور اپنے پیارے بیٹے کو مرحبا کہتا ہوں، کیونکہ ساری کائنات کے والد محترم سیدنا آدم علیہ السلام ہے۔ حضرت آدم کہتے ہیں میں اپنے بیٹے کو مرحباً کہتا ہوں، مرحبا خوش آمدید کہتا ہوں۔ حضرت آدم نے، حضرت آقا فرماتے ہیں میرے لیے دعائے خیر کی ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ حضرت آدم میرے لیے یہ دعا کر رہے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں جانب اور بائیں جانب کچھ سائے ہیں، میں حضرت آدم کو دیکھ رہا ہوں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اپنے دائیں جانب دیکھتے ہیں تو خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور بائیں جانب دیکھتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا کہ بابا جان حضرت آدم علیہ السلام یہ کیا ماجرا ہے؟ جب میں نے یہ سوال پوچھا، حضرت جبریل فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام جب دائیں جانب دیکھتے ہیں ان کی اولاد ان کو نظر آتی ہے، ان کی روحیں ان کو نظر آتی ہے، وہ کوئی نماز پڑھنے والا، کوئی قرآن کی تلاوت کرنے والا، کوئی زکوٰۃ دینے والا، کوئی روزے رکھنے والا، نیک روحیں نیک اولاد ان کو نظر آتی ہے۔ یہ جنتی مہمان ہے، یہ میری اولاد جنت میں جائے گی۔ حضرت آدم خوش ہو جاتے ہیں، جب اپنے بائیں جانب دیکھتے ہیں ان کے رنگ کالے ہو چکے ہیں، یہ اپنے دل کے بھی کالے ہیں۔ رب کی حدود کو پامال کرنے والے، اپنی زبان سے گالی اور چغلی کرنے والے، اپنی نظر کو آوارہ کرنے والے، یہ شیطان کے رستے پر چلنے والے حضرت آدم دیکھتے ہیں یہ جہنم میں جا رہے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ حضرت جبریل فرماتے ہیں آقا یہ ماجرا ہے، اگر باپ اپنی اولاد کو نیک دیکھے تو دل کے اندر ٹھنڈ پڑ جاتی ہے، اگر اولاد کو اسی طرح گناہگار دیکھے تو باپ فکر مند ہو جاتا ہے۔ یہ تو ساری کائنات کا باپ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ حضرت آقا حضرت جبریل کے ساتھ یہ دوسرے آسمان کی طرف جا رہے ہیں۔ حضرت جبریل امین نے دروازے کو دستک دیا ہے، دوسرے آسمان کے دروازے کو دستک دیا۔ یہ فرشتے پوچھتے ہیں کون آیا ہے؟ حضرت جبریل فرماتے ہیں میں آیا ہوں اور ساتھ آمنہ کے لال کو لے کر آیا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ فرشتے دروازہ کھولتے ہیں، کہتے ہیں مرحباً مرحباً بھی، ہم آپ کے لیے ویلکم کرتے ہیں، ہم آپ کے لیے خوش آمدید کرتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں میرا استقبال کیا گیا۔ اس دوسرے آسمان کے اندر میری ملاقات حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوئی، اور ان کے خالہ زاد بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوئی ہے، یعنی کہ حضرت عیسیٰ کی والدہ کا نام سیدنا مریم علیہ السلام، اور حضرت مریم کی جو بہن کا بیٹا ہے ان کا نام حضرت یحییٰ علیہ السلام ہے، یعنی کہ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ کی نانی ایک لگتی ہے، یہ خالہ زاد بھائی ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب ملاقات
ملاقات ہوئی، میں نے حضرت عیسیٰ کو دیکھا، حضرت عیسیٰ میرے لیے دعائے خیر کر رہے ہیں، فرمایا کہ میرا بھائی آیا ہے، دعائے خیر کے کلمات پکارے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جب میں تیسرے آسمان کی طرف جا رہا ہوں، حضرت جبریل بھی میرے ساتھ ہیں، یہ تیسرے آسمان کے دروازے پر حضرت جبریل نے دستک دی، فرشتوں نے پوچھا کون آیا ہے؟ حضرت جبریل فرماتے ہیں میں آیا ہوں اور ساتھ ساری کائنات کا سردار محمد رسول اللہ لے کر آیا ہوں۔ یہ فرشتے دروازہ کھولتے ہیں، آقا فرماتے میں نے فرشتوں کو دیکھا، یہ فرشتے قطار کے اندر استقبال کر رہے ہیں اور کہتے ہیں مرحباً مرحباً بھی، ہم آپ کے لیے خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضرت آقا فرماتے ہیں اس تیسرے آسمان پہ میری ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوئی، میں نے حضرت یوسف کو دیکھا، اتنا خوبصورت چہرہ، اللہ نے کیا خوب کمال کا حسن عطا فرمایا ہے، فرمایا وَإِذَا هُوَ قَدْ أُوتِيَ شَطْرَ الْحُسْنِ، اللہ نے ساری کائنات کو جو حسن دیا ہے اس کا آدھا حسن حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا ہے، اللہ نے آدھا حسن کا مالک حضرت یوسف علیہ السلام کو بنا دیا۔ اتنا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بنایا۔ جب ملاقات ہوئی ہر احوال اسی طرح سلام جواب عطا کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام پھر میرے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں، پھر میں حضرت جبریل کے ساتھ یہ چوتھے آسمان کی طرف پرواز کرتے ہیں، چوتھا آسمان آ گیا، حضرت جبریل نے دروازے پر دستک دی، فرمایا کہ کون آیا؟ فرمایا کہ میں جبریل اور اپنے ساتھ ساری کائنات کا سردار نبیوں کا امام محمد الرسول اللہ ساتھ لے کر آیا ہوں۔ کہا کہ چوتھے آسمان کا یہ دروازہ کھول دیا گیا، یہ میں نے فرشتوں کو دیکھا، جس طرح پہلے آسمان پہ استقبال کیا گیا، جس طرح دوسرے آسمان پر استقبال کیا گیا، جس طرح تیسرے آسمان پر استقبال کیا گیا، اسی طرح چوتھے آسمان پر بھی استقبال کیا گیا۔ یہ سارے کے سارے فرشتے کہتے ہیں مرحباً مرحباً بھی، ہم آپ کے لیے خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس چوتھے آسمان پر میری ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ یہ حضرت ادریس نے جب مجھ کو دیکھا السلام اور جواب ہوا، کہا کہ میرا نیک بھائی آ گیا ہے، میرا پیارا بھائی آ گیا ہے اور سارے نبیوں سے نیک آ گیا ہے۔ حضرت ادریس نے یہ کلمات بول کر مرحباً مرحباً یہ الفاظ بولے۔ آقا فرماتے ہیں میں حضرت جبریل کے ساتھ پھر پانچویں آسمان کی طرف جاتے ہیں، پانچویں آسمان کے دروازے پر پہنچے، حضرت جبریل نے دستک دی، اسی طرح فرشتوں نے کہا کہ کون آیا ہے؟ حضرت جبریل نے فرمایا کہ میں آیا ہوں اور ساری کائنات کا دلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آیا ہوں۔ فرمایا کہ آسمان پانچویں آسمان کا دروازہ کھول دیا گیا، فرشتوں نے استقبال کیا۔ اس آسمان پر میری ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوئی ہے۔ آقا فرماتے ہیں سلام جواب ہوا، حضرت ہارون علیہ السلام میرے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں۔ پھر میں اسی طرح یہ چھٹے آسمان کی طرف جا رہے ہیں، جب چھٹے آسمان پر پہنچے حضرت جبریل نے دروازے پر دستک دی، یہ فرشتوں نے استقبال کیا۔ آقا فرماتے ہیں پھر میری ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجھ کو دیکھا، میرا استقبال کیا، مرحباً مرحباً کے الفاظ بولے، میں اپنے بھائی کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کہنے لگے یا اللہ آج وہ نبی آیا ہے کہ جس نے میری امت سے بھی سبقت لے گیا ہے، جنت کے اندر سب سے زیادہ جس کی امت داخل ہوگی، یا اللہ اس نبی کا تو نے آج دیدار کروا دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا گیا، فرمایا کہ ان کے بال گھنگریلے تھے، ان کا جسم پتلا تھا، فرمایا کہ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، ان کے یہ الفاظ اللہ کی
جانب سے پھر میرے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں. پھر اسی طرح میں 7ویں آسمان کی طرف جا رہا ہوں. حضرت جبریل امین بھی میرے ساتھ ہیں. جب 7واں آسمان آ گیا, حضرت جبریل نے دروازے پر دستک دی. فرمایا کہ کون آیا ہے؟ کہا کہ سارے فرشتوں کا سردار میں جبریل آیا ہوں اور ساری امت کا سردار محمد رسول اللہ ساتھ لے کر آیا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت آقا فرماتے ہیں جب ہم 7ویں آسمان کے اندر داخل ہوئے, میں نے فرشتوں کا استقبال دیکھا کہ مرحباً مرحباً. آگے میں دیکھتا ہوں کہ بیت المعمور ہے, بیت المعمور ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس طرح بیت المعمور کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے ہیں. میں نے حضرت ابراہیم کو دیکھا. سب سے زیادہ میں مشابہت تو حضرت ابراہیم سے رکھتا ہوں کہ میری صورت حضرت ابراہیم کی صورت بڑی آپس میں ملتی جلتی ہے. فرمایا کہ میں حضرت ابراہیم کو بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے دیکھا. اس بیت المعمور کے بارے میں آتا ہے, آقا فرماتے ہیں اس بیت المعمور کے اندر میں نے دیکھا کہ یہ سارا کے سارا حصہ فرشتوں کے ساتھ بھرا ہوا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا ہمیں بیت المعمور کے بارے میں بتائیے گا. حضرت علی فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر جس طرح خانہ کعبہ ہے اسی طرح آسمانوں کے اوپر بیت المعمور ہے. جس طرح لوگ خانہ کعبہ کی عزت کرتے ہیں اسی طرح فرشتوں کے لیے وہ بیت المعمور ہے. انسانوں کی عبادت گاہ کا مرکز خانہ کعبہ ہے, فرشتوں کی عبادت کا مرکز بیت المعمور ہے. آقا فرماتے ہیں کہ اس کے اندر میں نے فرشتوں کو دیکھا, وہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. کوئی رکوع میں ہے, کوئی سجدے میں ہے, کوئی قیام میں ہے, کوئی تسبیحات کر رہا ہے, اللہ کے سامنے نماز کو ادا کر رہا ہے. کہا کہ اتنے زیادہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے ہیں اس بیت المعمور کے اندر. جو ایک مرتبہ ایک فرشتہ آ جاتا ہے اللہ کے سامنے نماز کو قائم کر لیتا ہے. اللہ کے فرشتے اتنے زیادہ ہیں قیامت تک اس فرشتے کی دوبارہ اس بیت المعمور کے اندر باری نہیں آتی. اتنے اللہ کے عظیم فرشتے ہیں. فرمایا کہ میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, سلام ہوا, جواب ہوا. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں وہی حضرت آدم کے الفاظ بولتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو خوش آمدید کہتا ہوں, میں نیک نبی کو خوش آمدید کہتا ہوں, کیونکہ حضرت ابراہیم کی لڑی میں سے حضرت محمد رسول اللہ پیدا ہوئے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام. حضرت اسحاق علیہ السلام سے بے شمار انبیاء اکرام پیدا ہوئے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لڑی سے آقا ساری کائنات کے سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. آقا فرماتے ہیں میرے دادا جان حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مرحباً مرحباً کے الفاظ بولے اور فرمایا کہ آقا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اے میرے پیارے نبی اور میرے پیارے بیٹے اپنی امت کو یہ پیغام دے دینا کہ جنت کی جو زمین ہے اس کی مٹی بڑی صاف ستھری ہے, وہاں کا جو پانی ہے یہ بڑا میٹھا ہے لیکن ریگستان ہے, لیکن چٹیل میدان ہے, اسی طرح ہموار زمین ہے. اپنی امت کو کہنا وہاں پر پودے لگائے, اپنی امت کو کہنا کہ وہاں پر شجر کاری کرے, اپنی امت کو کہنا کہ وہاں اپنے صاحبان کے لیے انتظام کر کے آئے. میں نے کہا کہ ابا جان میں اپنی امت کو کیا پیغام دوں, وہاں پر شجر کاری کیسے ہوگی, وہاں پر پودے کیسے لگیں گے, وہاں پر صاحبان
कैसे बनेगा? आका फरमाते हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुझे कहा कि अपनी उम्मत को कहना कि सुबहान अल्लाह पढ़ा करे, अपनी उम्मत को कहना अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा करे, अपनी उम्मत को कहना कि अल्लाहु अकबर पढ़ा करे, अपनी उम्मत को कहना कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा करे, अपनी उम्मत को कहना ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ा करे, अपनी उम्मत को कहना कि जिक्र अज़कार किया करे। ये जिक्र करने से अल्लाह के रसूल फरमाते एक बार सुबहान अल्लाह कहने से अल्लाह जन्नत के अंदर दरख्त लगा देता है, एक बार अल्हम्दुलिल्लाह कहने से अल्लाह ताला जन्नत के अंदर दरख्त लगा देता है। हमें जिक्र व अज़कार करने चाहिए। ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हम अल्लाह के नबी को ये अपनी उम्मत के लिए ये तोहफा अता किया है। फरमाया कि जब सातवां आसमान को मैंने बैतुल मामूर को भी देख लिया, नबियों से मुलाकात भी हो गई, फिर मेरी मेहमान नवाजी के लिए हजरत जबरील अमीन 3 बर्तन लेकर आते हैं। पहली मेहमान नवाजी मस्जिद अक्सा के अंदर हुई है, अब दूसरी मेहमान नवाजी ये 7वें आसमान पर। फरमाया कि 3 बर्तन लाए गए, एक बर्तन के अंदर शराब थी, दूसरे बर्तन के अंदर दूध था और तीसरे बर्तन के अंदर शहद था। आका फरमाते हैं जब 3 बर्तन मेरे सामने पेश किए गए, मैंने दूध वाले बर्तन को पी लिया। हजरत जबरील फरमाते हैं कि आपने फितरत को पी लिया है, आपकी उम्मत फितरत पर रहेगी। अगर आप शराब को पी लेते आपकी उम्मत गुमराह हो जाती। फरमाया मेरी मुलाकात हजरत जबरील के साथ हम जा रहे हैं, ये सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचे हैं। फरमाया कि जब सिदरतुल मुंतहा को मैंने देखा, ये अजीम व शान एक अजीम दरख्त है, इसके जो पत्ते हैं जिस तरह हाथी के कान होते हैं इस तरह बड़े बड़े इसके पत्ते हैं, और इसके मैंने फलों को देखा जिस तरह मटके होते हैं, ये पानी भरने वाले घड़े मटके होते हैं। फरमाया कि इतने बड़े बड़े इसके फल थे। मेरे देखते ही देखते अल्लाह की तरफ से इस पर पर्दा कर दिया गया, इतना खूबसूरत ये पर्दा था। फरमाया कि कोई इंसान कोई बशर उस खूबसूरती को बयान ही नहीं करता। फरमाया कि आका फरमाते हैं मैं बयान तो नहीं कर सकता, लेकिन महसूस इस तरह हो रहा था कि जिस तरह सोने की तितलियां आई हैं, सोने की ये बटरफ्लाइज आई हैं, सोने की तितली आई है, ये पूरे सिदरतुल मुंतहा को ढांप लिया है, इतना ये खूबसूरत मंजर है। फरमाया कि अगर हमारे पास ये तितली आ जाए, हम देखते हैं ये तितली कितनी खूबसूरत है, वो जन्नत की तितली है, वो जन्नत की सोने की तितली है, ये सिदरतुल मुंतहा को ढांप लिया है। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का कुरान पढ़ के सुनाया, इज़ यग़शा सिदरत मा यग़शा, फिर इस सिदरा को ढांप दिया गया। फिर हजरत जबरील अमीन को अल्लाह ताला ने बज़ाहिर कर दिया आका के सामने। हजरत जबरील अमीन को अल्लाह के रसूल ने फिर देखा। रब्बुल आलमीन का कुरान वलक़द रआहु नज़लतन उख़रा इंदा सिदरतिल मुंतहा, फिर सिदरतुल मुंतहा के पास अल्लाह के रसूल ने हजरत जबरील अमीन को दूसरी बार देखा है। पहले बार जब उफक पर देखा था, जब अभी वही का आगाज हुआ था, फिर दूसरी मर्तबा ये सिदरतुल मुंतहा पर देखा है हजरत जबरील अमीन को। आका फरमाते हैं मैंने जबरील को देखा, उसके 600 पर थे। हम परिंदों को देखते हैं छोटे छोटे परों वाले, ये दो पर हैं। हजरत जबरील को देखा, इसके 600 पर हैं। पहली हदीस के अंदर जब आका ने उफक को देखा, उफक के अंदर हजरत जबरील को देखा था, फरमाया कि हजरत जबरील ने जब अपने 600 परों को खोला, कोई हिस्सा आसमान से नजर ही नहीं आ रहा था। हर हिस्से के अंदर मैं हजरत जबरील को देख रहा था। मशरक के अंदर, मगरब के अंदर, शिमाल के अंदर, जुनूब के अंदर, ये सारे का सारा हिस्सा हजरत जबरील के साथ पुर हो चुका था। यानी कि हजरत अल्लाह के एक फरिश्ते हजरत जबरील का इतना बड़ा वजूद है। हजरत आका फरमाते हैं मैंने दूसरी मर्तबा ये सिदरतुल मुंतहा पर देखा है। फिर मैं जन्नत की सैर करने लगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैंने जन्नत को देखा। जन्नत के अंदर जो मकान बने हैं ना, जन्नत के अंदर जो कमरे बने हैं, ये
اینٹوں کے نہیں بلکہ موتیوں کے بنے ہوئے ہیں. موتیوں کو تراش تراش کے اللہ تعالیٰ نے جنت کے کمرے بنائے ہیں. فرمایا کہ میں نے اس کے اندر جب قریب ہو کر دیکھا, اس کے اندر جو مٹی لگی ہوئی تھی وہ کستوری کی لگی ہوئی تھی. آقا فرماتے ہیں میں نے اس جنت کے یہ سدرۃ المنتہا کے نیچے دیکھا 4 نہریں جاری تھی. اس 4 نہروں کے اندر میں نے دیکھا کہ 2 ظاہری نہریں تھی, 2 باطنی نہریں تھی. جو باطنی نہریں تھی وہ جنت کو جاتی ہیں, جو ظاہری نہریں تھی وہ دنیا کو جاتی ہیں. ایک درائے فرات ہے اور دوسرا درائے نیل ہے, یہ جنت کی طرف سے آ رہے ہیں. اب دنیا کے اندر ہم یہ درائے ساتلج ہے, یہ درائے چناب ہے, یہ درائے یہ راوی ہے, اس کی حد یہ ہندوستان سے آ رہی ہے, یہ فلاں علاقے سے آ رہی ہے. اگر درائے فرات کو دیکھا جائے, اگر نیل کو دیکھا جائے, اس کی ابتدا سدرۃ المنتہا سے آ رہی ہے. فرمایا کہ کوئی انسان اس پر اگر ریسرچ کرنا چاہے, اس کی حد بلندیوں تک جاتا جائے گا. یہ آسمان کی طرف پانی جا رہا ہے, یہ درائے فرات اس کی طرف یہ بہ رہا ہے. اگر درائے نیل کو دیکھا جائے, اس کی انسان ابتدا کو دیکھے, یہ اسی طرح آسمان کی طرف یہ پانی جا رہا ہے. کیونکہ پہلا آسمان, دوسرا, پھر 7واں, پھر اوپر سدرۃ المنتہا ہے. وہاں سے درائے فرات کا آغاز ہے, وہاں سے درائے نیل کا آغاز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میں آگے چلا, آگے میں نے لوح محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز سنی. میں نے قلموں کی آواز سنی جہاں پر لوگوں کی تقدیروں کو لکھا جا رہا ہے, جہاں پہ لوگوں کے معاملات کو لکھا جا رہا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ سے ملاقات ہوتی ہے, اللہ کا دیدار نہیں بلکہ ملاقات ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جو انسان کہے کہ رسول اللہ نے اللہ کو دیکھا, اس انسان نے جھوٹ بولا ہے. اللہ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے, آگے نوری پردے تھے, نوری پردوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے وحی کو نازل فرمایا ہے. اور کس طرح فرمایا, سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات, آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون, اللہ تعالیٰ نے اس آیات کو نازل فرما دیا. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دوسرا تحفہ مجھے عطا کیا گیا کہ آپ کی امت میں سے اگر کوئی انسان شرک نہ کرے, ساری زندگی مجھ سے مانگتا رہے, اپنی جبین نیاز صرف میرے سامنے چکاتا رہے, کسی کو اپنا اسی طرح مداوا نہ سمجھے, کسی کے سامنے حاجت پیش نہ کرے, شرک کر کے نہ آئے, میں اللہ اس کو معاف کر کے جنت کا داخلہ عطا کر دوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر مجھے تیسرا تحفہ نماز کا عطا کر دیا گیا کہ آقا یہ 50 نمازیں ہیں آپ کی امت کے لیے, آپ لے جائیے گا, امت کو بتا دیجئے گا یہ 50 نمازیں. آقا فرماتے میں یہ 3 تحفے لے کر میں 7ویں آسمان پر آیا. 7ویں آسمان سے یہ بیت المعمور سے ہوتے ہوئے میں 6ٹھے آسمان پر پہنچا. حضرت موسیٰ کا پھر دیدار ہو گیا. حضرت موسیٰ فرماتے ہیں مرحباً میرے بھائی, خوش آمدید, اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا تحفہ عطا کیا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ اللہ نے 50 نمازیں عطا کی ہے. فرمایا کہ میں بنی اسرائیل کے لیے نبی بن کر گیا تھا, اللہ تعالیٰ نے مجھے نمازوں کا تحفہ عطا کیا, لیکن بنی اسرائیل لوگوں نے ان نمازوں کو پورا نہ کیا. آقا میں اپنے بھائی کو یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے پاس دوبارہ جائیں, اللہ تعالیٰ اس کے اندر ذرا تخفیف کر دے گا, کچھ کمی کر دے گا. حضرت موسیٰ کے کہنے پر حضرت آقا پھر دوبارہ اللہ کے پاس جاتے ہیں. فرمایا یا اللہ میری امت پر آسانی کیجئے, اس نمازوں کو کچھ کم کر دیجئے. اللہ نے 5 نمازیں کم کر دی. جب یہ 45 نمازیں لے کر جب 6ٹھے آسمان پر پہنچے, حضرت موسیٰ کہتے ہیں ہاں کیا بنا؟ فرمایا کہ اللہ نے 5 نمازیں کم کر دی ہیں, 45 نمازیں عطا کر دی ہیں. کہا کہ
میری امت پر 2 نمازیں بھی بھاری تھی، یہ آپ کی امت کے لیے مشکل ہو جائے گا، ذرا دوبارہ جائیے۔ حضرت آقا دوبارہ جاتے ہیں، پھر 5 نمازیں کم 40 ہو گئی۔ حضرت موسیٰ نے پھر دوبارہ کہا، پھر 35 نمازیں ہو گئی۔ پھر حضرت موسیٰ نے دوبارہ کہا، حضرت موسیٰ آقا کی امت سے کتنا پیار کرنے والے، فرمایا کہ پھر آپ دوبارہ جائیے۔ 30 25 20 15 10 پھر 5 نمازیں رہ گئی۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں آقا آپ دوبارہ جائیے۔ فرمایا کہ اب مجھے جانے میں شرم آتی ہے، میں بار بار اللہ کے پاس جا رہا ہوں، میری امت اگر 5 بھی نہ پڑھ سکے گی تو میری امت اللہ کا کیسا حق ادا کر سکے گی۔ فرمایا کہ اے آقا، فرماتے میں 5 نمازیں لے کر اب اپنی امت کی طرف جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آواز دی کہ ہم اپنے قول کے سچے ہوتے ہیں، آپ کی امت 5 نمازیں پڑھے گی، ہم 50 نمازوں کا اجر عطا کر دیں گے۔ اللہ نے یہ اعلان کر دیا۔ اب اگر انسان باجماعت نماز ادا کرے، ایک حدیث میں آتا ہے 25 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، ایک حدیث میں آتا ہے 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اگر انسان اپنی نماز کو ادا کرتا ہے، اس کے اندر خشوع خضوع پایا جاتا ہے، اللہ ایک نماز کے بدلے 10 نمازوں کا اجر عطا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے میری امت پر ایک اور احسان کیا ہے، جب انسان نیکی کرتا ہے اللہ کے فرشتے، فرمایا ابھی نیکی کی نہیں، نیکی کا ارادہ رکھتا ہے، آپ صبح 8 بجے فیکٹری میں آئے، کہا کہ میں نے جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جانا ہے، فرمایا کہ 8 بجے اس کی نیکی کو لکھ دو، ابھی نیکی کی نہیں، صرف نیکی کا ارادہ کیا ہے، اللہ کے فرشتے اس کی نیکی کو لکھ لیتے ہیں۔ جب انسان نیکی کو پورا کر لیتا ہے اللہ پھر 10 گنا مزید اجر عطا کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ اگر میری امت گناہ کرنے کا ارادہ کرے اللہ تعالیٰ گناہ نہیں لکھتے، اگر گناہ انسان کر بھی لے تب بھی نہیں لکھا جاتا، اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں کہ شاید کہ یہ بندہ میرے سامنے آ کر نماز کو ادا کر کے اپنے گناہوں کے پر پشیمان ہو کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کر لے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ یعنی کہ گناہ کرنے پر بھی گناہ نہیں لکھا جاتا، نیکی کا ارادہ کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ نیکی کو لکھ دیتے ہیں۔ فرمائے یہ میرا اللہ ہے الرحمن الرحیم، اللہ بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ اس امت کے لیے فرمایا کہ پہلی امتیں جو تھی وہ ایک گناہ کرے اللہ تعالیٰ گناہ کے بدلے گناہ کا اجر وہ اسی طرح اس کو شامل کر لیتے ہیں۔ اگر کوئی ایک نیکی کرے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اگر امت محمدیہ ایک نیکی کرے اللہ 10 بنا دیتا ہے، اللہ 700 بنا دیتا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ مزید بھی بڑھا دیتا ہے انسان کا جتنا تقویٰ ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔